السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے نام سے دلوں کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور جن کے در پر ہر مذہب کے لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اجمیر میں ایک ایسی درگاہ ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب سجدہ کرتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے، یہ خواجہ غریب نواز کون تھے؟ کیا واقعی ان کے پاس ایسی روحانی طاقت تھی کہ بادشاہ بھی ان کے قدموں میں جھک جاتے تھے؟ اور کیوں آج بھی ان کا آستانہ لاکھوں دلوں کا مرکز بنا ہوا ہے؟ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ایک روحانی سفر ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کا دل کہے گا سبحان اللہ، ایسی شخصیت دوبارہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی پیدائش 12ویں صدی میں ایران کے ایک علاقے سیستان میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی میں علم حاصل کرنا شروع کیا اور نوجوانی میں دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر روحانیت کی طرف راغب ہو گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کئی لوگ کرتے ہیں، مگر خواجہ صاحب کا خاص کیا تھا؟ خاص بات یہ تھی کہ وہ جہاں بھی گئے محبت کا پیغام لے کر گئے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں سے نفرت نکالی اور بھائی چارے کا درس دیا۔ جب وہ ہندوستان آئے تو اجمیر کو اپنا مرکز بنایا۔ اس وقت کا ہندوستان فرقہ واریت، ذات پات اور مذہبی تفریق میں بٹا ہوا تھا، مگر خواجہ صاحب نے سب کو ایک ساتھ بٹھایا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب۔ اسی لیے انہیں غریب نواز یعنی غریبوں پر کرم کرنے والا کہا جانے لگا۔ آج بھی اجمیر شریف کی درگاہ پر ہر روز ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں، ہندو، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ عقیدہ صرف مذہب کا نہیں ہوتا، تجربے کا ہوتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، آج ہم جن چیزوں پر لڑ رہے ہیں، خواجہ صاحب نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ وہ دلوں کو جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچائی، نیکی اور انسانیت کا راستہ سب سے افضل ہے۔ اگر ہم واقعی خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں تو صرف فاتحہ پڑھنے یا چادر چڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نفرت کو چھوڑ کر محبت پھیلائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ خواجہ صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سوچ بدلیں، سوچ سے انقلاب آتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔